السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ عالی مقام سیکریٹری صاحبان، عمائدین شہر اور معزز شرکاء اجلاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اس تربیتی اجلاس میں شریک ہونے کی توفیق اور سعادت بخشی ہے، جہاں ہم اپنی زندگیوں کو سدھارنے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے والی باتیں انشاءاللہ تعالی مقررین سے سنیں گے۔ آپ سب سے درخواست اور سب سے پہلے اپنی ذات سے کہ ہم سب اس نیت سے شریک ہوں، اس ارادے سے شریک ہوں کہ یہاں سے ہم اس اجلاس سے اور یہاں جو پیغام دیا جائے گا اس پیغام سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں گے، ہمارے اندر کمزور پہلو کیا ہیں اس کی نشاندہی کریں گے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، اور عمل صالح اس میں جو کمی ہمارے اندر رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے تقوی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب اور ایمان کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات تک پہنچنے کی جستجو اور کوشش کریں گے۔ اس نیت سے ہم سب کو اس اجلاس میں اور اس کی مختلف نشستیں جو کل مغرب تک ہوں گی شریک ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اس اجلاس سے ہماری اور آپ کی زندگیوں میں خاطر خواہ تبدیلی اور انقلاب آئے، آمین ثم آمین۔ حضرات، میری گفتگو کا موضوع ابھی آپ نے سنا کہ موجودہ مسلم معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں نے ابھی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہارے درمیان ایک ایسی امت، ایک ایسی جماعت، ایک ایسا طبقہ، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جس کی مہم ہی یہ ہو لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، ہر خیر کی دعوت دینا۔ اور یہ جو طبقہ ہوگا جو سوسائٹی اور سماج میں بھلائیوں کو پھیلانے کے سلسلے میں فکر مند ہوگا، سماج کی برائیوں پہ نظر رکھ کے انہیں دور کرنے کے سلسلے میں کوشش کرے گا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کے نزدیک کامیاب ہونے والا طبقہ حقیقی معنوں میں یہی ہے۔ حضرات، ہم اور آپ ایک ایسی امت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایسی امت کے افراد ہیں جس امت کے سلسلے میں قرآن مجید نے کہا کہ اخرجت للناس، یہ امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ اور جانتے ہیں اخرجت للناس کا مطلب کیا ہے؟ اخرجت للناس کا مطلب یہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم میں سے ہر شخص کو امت محمدیہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہ جئیں، میں، میری ذات اور میرے بیوی بچے نہیں، ہم اس امت کے افراد ہیں جو امت اخرجت للناس ہے۔ ہمیں جینا ہے اپنے سماج کے لیے، ہمیں جینا ہے اپنے معاشرے کے لیے، ہمیں جینا ہے انسانیت کے لیے۔ ہمارے دل میں یاد رکھو صرف اپنی ذات، اپنے بیوی بچوں کی تڑپ نہیں، ہمارا خاندان، ہمارا محلہ، ہماری بستی، امت مسلمہ، بلکہ ساری انسانیت کی تڑپ ہونی چاہیے
یہ ہر مسلمان کی بنیادی پہچان ہے، کیونکہ ہمارا تعلق اس امت سے ہے جو امت کے اخرجت للناس ہے۔ اور اس تناظر میں موجودہ مسلم معاشرہ، ہماری ذمہ داریاں، موجودہ مسلم معاشرے کی صورتحال کو اگر دیکھتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو جاننے سمجھنے کے لیے کہ موجودہ حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، حالات ہم سے کس کردار کا تقاضا کر رہے ہیں، کیا رول ہمیں ادا کرنا ہے، کیا عملی اقدامات ہمیں کرنے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے اگر ہم سماج اور معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں میرے بھائیوں، معاشرے کی الجھنیں بے شمار ہیں، مسائل بے شمار ہیں، پرابلمز بے شمار ہیں۔ جیسے کسی فارسی شاعر نے کہا کہ تن ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجا نہم، یہ وہ جسم ہے کہ جو سر سے پیر تک زخمی ہے، آخر مرہم ہم کہاں کہاں رکھیں۔ مسلم معاشرے کا موجودہ منظرنامہ کچھ ایسا ہی ہے۔ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اتنے مسائل میں اور اتنے پرابلمز میں گھرا ہوا ہے کہ اس کے جسم کو دیکھو، سر سے پیر تک سارا جسم زخمی ہے۔ امت کی فکر رکھنے والے، امت کا درد رکھنے والے احباب یقیناً اس صورتحال کو دیکھ کر تڑپ اٹھیں گے، بے چین ہو جائیں گے، ان کا ایمان انہیں بے چین کر دے گا، ان کا جذبہ انہیں تڑپا دے گا، بلکہ امت کا درد رکھنے والے یہ احباب راتوں میں اٹھ کر آنسو بہاتے ہوں گے سماج اور سوسائٹی کی اس صورتحال کو دیکھ کر۔ لیکن معاشرے کا یہ بگاڑ امت کا درد رکھنے والے لوگوں کے آگے خدمت کے راستے بھی کھولتا ہے۔ جو کام کرنا چاہتے ہیں انہیں بتاتا ہے کہ کام کن سمتوں میں ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے۔ حضرات، ہماری ذمہ داریوں کو جاننے سمجھنے کے لیے اگر مسلم معاشرے کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں گے تو مسلم معاشرے کے بگاڑ کے اتنے پہلو ہیں، میں اپنے محدود وقت میں کچھ پہلوؤں کو ذکر کرتا ہوں۔ یوں کہیے کہ یہ بس ہیڈ لائنز کے طور پر ہوگا، ورنہ اس میں سے ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ اس پر مستقل کہنا چاہیے، اور آنے والی تقریروں میں ان میں سے بہت سارے پہلوؤں پر الحمدللہ آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی بھی۔ ہم بات شروع کرتے ہیں تعلیم سے، اس لیے کہ تعلیم یہ کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس قوم کے اندر تعلیمی شعور بیدار اور جوان رہتا ہے، وہی قوم دنیا کے اسٹیج پر مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے، اور جس قوم کے اندر تعلیمی شعور نہ ہو، تعلیمی شعور کا فقدان ہو، وہ قوم بھلے سے تعداد کے اعتبار سے کتنی کیوں نہ ہو، اس کی حیثیت حدیث رسول کے الفاظ میں وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سمندر کا کچرا ہے یہ، اور سیلاب میں جو کچرا نظر آتا ہے اس کچرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرات، تعلیم یہ زندہ قوموں کی علامت ہے، تعلیمی شعور، تعلیمی بیداری۔ اس حیثیت سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس، میں مدارس کی بات نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ مدارس میں 5% طلبہ بھی مشکل سے نہیں آتے ہیں، امت کے 2-3% طلبہ مدارس کو آتے ہوں گے۔ میری بات ہے اسکولوں کے حوالے سے، کالجز کے حوالے سے، یونیورسٹیوں کے حوالے سے۔ الحمدللہ ہندوستانی سطح پر اگر دیکھیں، ہمارے پاس بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں، مسلم مینجمنٹ کے تحت چلنے والے بہت سارے کالجز ہیں، لیکن ملک کی سطح پر جو تعلیمی پسماندگی امت کے نوجوانوں میں دیکھی جا رہی ہے، جو تعلیمی زوال دیکھا جا رہا ہے، تعلیم کی جو سطح دیکھی جا رہی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے امت میں اجتماعی سطح پر تعلیمی بیداری پیدا کرنے میں ناکام ہیں۔ ایک سلسلہ ہے ان بچوں کا، ایک سلسلہ ہے ان بچوں کا جو دوران تعلیم ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ایک سلسلہ ہے ان غریب بچوں کا جو صلاحیت رکھتے ہوئے بھی اعلیٰ تعلیم سے محروم رہتے ہیں۔ غربت ان کی صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے، غربت انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتی، غربت ان کی صلاحیتوں کو ہضم کر جاتی ہے۔ اور اگر کرسچن مشنریز کے جو کالجز ہیں
اس کے مقابلے میں مسلم اسکولز اور مسلم کالجز کی ٹیچنگ اسٹاف کا اگر آپ مقارنہ کریں گے، افسوسناک صورتحال ہے۔ ہمارے ٹیچنگ اسٹاف کی سطح مسلم کرسچن مشنریز کے کالجز کے جو ٹیچنگ اسٹاف ہے اس کے مقابلے میں بہت گری ہوئی ہے۔ اساتذہ ایسے جو طلباء کی نفسیات کو سمجھنے سے قاصر، ناکام استاذ ہے وہ جو طالب علم کی نفسیات کو نہ سمجھتا ہو۔ طالب علم اگر کلاس میں دلچسپی نہیں لیتا ہے، کیوں نہیں لیتا ہے؟ استاذ کی نظر استاذ کو دور تک دیکھنا چاہیے۔ ہمارے سامنے بیٹھے رہنے والے یہ طلباء، ہمارے سامنے رہنے والے یہ بچے، ان میں سے بہت سارے تعلیم میں دلچسپی نہ لینے کا سبب یہ ان کے ماں باپ کے گھریلو جھگڑے۔ یہ معصوم سے بچے صبح و شام اپنے ماں باپ کے جھگڑے دیکھتے رہتے ہیں، گھر کا ماحول وغیرہ، نتیجے میں تعلیم میں دلچسپی نہیں پیدا ہوتی۔ نفسیات کو پرکھنے والے اساتذہ اور نفسیات کا مطالعہ کرنے والے اساتذہ، یہ جو ہے امت مسلمہ کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ دوران تعلیم طلباء کے رجحانات، قابل طلباء کے اندر جو استعداد ہوتی ہے، جو لیاقت ہوتی ہے، جو قابلیت ہوتی ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے، اس کی پرکھ اور پھر جو رجحان جو طالب علم رکھتا ہے اس سمت میں اسے آگے بڑھانا، کون سائنس کے قابل ہے، کون جو ہے ڈاکٹر بن سکتا ہے، کون لائر بن سکتا ہے، یہ سب اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اجتماعی سطح پر دیکھیں گے ہمارے ٹیچنگ اسٹاف کا معیار کرسچن مشنریز کے ٹیچنگ اسٹاف سے بہت کم ہے۔ دو باتوں کی بنیادی ضرورت ہے یہاں، ایک جذبہ خدمت اور دوسرا منصوبہ بندی، ایک ہدف اور ایک پلاننگ۔ اور اللہ کا شکر ہے اس امت میں ایسے افراد، ایسی بات نہیں، کلی مایوسی کی بات نہیں، الحمدللہ اس امت میں ایسے افراد موجود ہیں۔ زیادہ دور مت جائیے، ہمارے شہر چنئی میں مکہ مسجد کے تحت IAS اور IPS کے کورسز کے لیے ہمارے نوجوانوں کو جو کوچنگ دی جاتی ہے، ایک ہدف انہوں نے مقرر کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک وہ اپنے ہدف میں کامیاب بھی ہیں۔ ہمارے یہاں کرناٹک میں بیدر میں کالج چل رہا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا، اللہ جزائے خیر دے، اس بندے کو درد مند دل رکھتا ہے۔ بنگلور کے ایک عالم بیچارے، ان کا بچہ جو ہے اچھے نمبرات لایا، وہ کہتے ہیں میں گیا ان کے پاس اور میرے بچے کی مارک شیٹ جو اس نے نمبرات SLC میں لیے دیکھ کر اتنا خوش ہوئے جیسے کہ ان کا اپنا بچہ کامیاب ہوا، خوش ہو گئے اور کہا آپ عالم ہیں، ایک پیسہ آپ سے نہیں لوں گا، ایک پیسہ آپ سے نہیں لوں گا، ہمیں ایسے ہی بچے چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بیدر کا یہ جو کالج ہے، شاہین کالج جسے کہا جاتا ہے، آج کل اس کو لقب دیا گیا ڈاکٹروں کی فیکٹری۔ یہ ڈاکٹروں کی فیکٹری ہے۔ سال گزشتہ بیدر کالج کے تقریباً 130 سے زائد اسٹوڈنٹ کو جو ہے MBBS میں فری داخلہ ملا ہے۔ الحمدللہ اس امت میں ایسا درد رکھنے والے افراد موجود ہیں۔ ضرورت ہے کہ یہ فکر بڑھے اور یہ درد بڑھے اور یہ درد جو ہے ساری امت کا درد بن جائے، اور ہماری یہ نوجوان نسل، ہمارے یہ معصوم بچے، ہماری یہ نوجوان، ان کا مستقبل سنورے اور تعلیمی میدان میں یہ مطلوبہ کردار ادا کر سکیں۔ حضرات، موجودہ مسلم معاشرے کی الجھنوں کی بات اگر کی جائے تو ایک بہت بڑا مسئلہ اور ایک بہت بڑی الجھن نوجوان نسل کی بے راہ روی، وہ لڑکے ہوں کہ لڑکیاں، نوجوان نسل کی بے راہ روی۔ نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ نوجوان اگر بگڑ گئے تو سمجھو کہ اس قوم کی پوری ایک نسل بگڑ گئی، اور 50-60 سالوں کے لیے وہ قوم کبھی سر اٹھا کے جی نہیں سکتی اگر جس قوم کی نوجوان نسل بگڑ جائے۔ مغربی تہذیب کی اندھی تقلید نے، ویسٹرن کلچر سے مروبیت نے ہمارے نوجوانوں کو اسلامی تہذیب سے اس قدر دور کر دیا، وہ مقصد حیات سے ناآشنا ہو کر، زندگی کے مقصد سے غافل ہو کر علامہ اقبال کے شعر کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ کہتے ہیں کہ
خون سے آنکھوں سے خون کے آنسو بہانے کو دل کرتا ہے موجودہ نوجوان نسل کے بگاڑ کو دیکھ کر۔ غلط صحبتوں میں مبتلا یہ نوجوان نسل غلط صحبتوں میں مبتلا ہو کر غلط عادتوں میں مبتلا ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس بگاڑ میں سب سے بڑی ذمہ داری یا اس بگاڑ کے سب سے بڑے ذمہ دار، مجھے معاف کیجئے، خود ان کے ماں باپ ہیں، خود ان کے والدین ہیں، خود ان کے ماں باپ ہیں۔ بچہ جب بھی پیسے پوچھتا ہے دیتے جاتے ہیں، نہ یہ محاسبہ کرتے ہیں اتنا پیسہ کہاں خرچ کر رہا ہے، نہ کبھی یہ محاسبہ کرتے ہیں کالج سے دیر آتا ہے تو کہاں جاتا ہے، نہ یہ محاسبہ کرتے ہیں جو صحبتیں اس نے اپنائی ہیں، جن کو دوست بنایا ہے، اس کی دوستیاں کیسی ہیں۔ والدین یہ سب دیکھتے نہیں، اور والدین کی آنکھیں کب کھلتی ہیں؟ جب بچہ بگڑ جاتا ہے اور بگڑ کر اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے، وہاں والدین کی آنکھیں کھلتی ہیں اور خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ اور میں معاشرے کی حالات کو سامنے رکھ کے ایک بات کہتا ہوں، یہ بہت بڑا المیہ اور ایک بہت بڑا چیلنج جو اس وقت نوجوان نسل کے سامنے ہے، خصوصاً اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والی ہماری جو نوجوان نسل ہے، سب سے بہت بری لعنت جس میں نوجوان نسل مبتلا ہو رہی ہے، یہ ہے ڈرگز اور نشے کی لعنت۔ ڈرگز اور نشے کی لعنت شہروں کا برا حال ہے۔ میرے علم میں ایسے کتنے واقعات ہیں۔ گھر اور خاندان کی عزت کا سوال ہے، ماں باپ اپنے آنسو بند کمروں میں بہا رہے ہیں، باہر کہہ نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے۔ ایک مجبور باپ میرے پاس آیا، آ کے آنسو بہانے لگا، لمبی داستان اس نے سنائی۔ کہا کیا ہے؟ زندگی میں نے سعودی عرب میں گزاری اور کمانے کے لیے، اور جس اولاد کے لیے میں کماتا رہا، میرے سعودی عرب میں رہتے ہوئے وہ اولاد یہاں بگڑ چکی ہے، ڈرگز کا عادی ہو چکا ہے میرا بچہ۔ آپ یقین کیجئے، آتے ہیں وہ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، کروڑوں کی جائیداد ہے، لاکھوں کی نہیں، بے مجبور ہو کہ وہ انسان کہتا ہے کہ کاش کوئی ہو جو مجھ سے یہ کروڑوں کی جائیداد لے لے اور میرے اس بچے کو درست کر دے، میرے اس بچے کو درست کر دے۔ کیونکہ ڈرگز ایک ایسی لعنت ہے میرے بھائی، یہ جس کے اندر آ گئی، جو اس لت میں مبتلا ہو گیا، میں کہہ نہیں سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں کہ زندگی کیسے عذاب بنتی ہے۔ گھر اور خاندان میں لمحہ لمحہ ایک منٹ عذاب ہے، اتنا بڑا خطرہ رہتا ہے۔ کبھی وہ اپنی ماں کے زیور چرائے گا، کبھی اپنی بہن کے زیور چرائے گا، کبھی پڑوس میں چوری کرے گا، اور اگر ماں باپ اپنا ہاتھ ٹائٹ کرتے ہیں، پیسہ نہیں دیتے ہیں، یہ شخص اپنے ماں باپ پہ قاتلانہ حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ اللہ المستعان۔ نوجوان نسل آج ڈرگز کی اس لعنت میں بری طرح سے مبتلا ہے، جس کی وجہ سے کئی گھرانوں اور خاندانوں کا سکون ضائع ہے۔ ضرورت ہے کہ خاص کر ہم اپنے نوجوانوں پہ نظر رکھیں، اور یہ پہلی ذمہ داری ماں باپ پہ عائد ہوتی ہے۔ ہم ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں پہ احتسابی نظر ڈالیں، یہ کہاں جاتے ہیں، کن سے ملتے ہیں۔ بگڑنے سے پہلے ذرا سی جستجو ہو، تھوڑا بہت بگڑے ہوئے بچے آسانی سے قابو میں آ سکتے ہیں، لیکن بگاڑ کی انتہا کو جو بچے پہنچ جاتے ہیں، ان بچوں کے لیے بہت خون کے آنسو بہا کر بھی والدین ناکام ہوتے ہیں۔ حضرات، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی الجھن غربت ہے۔ غربت ہے، اور غربت کیا کہیں، بہت سارے مسائل کی جڑ ہے، بہت سارے مسائل کی جڑ ہے۔ غربت کی وجہ سے انسان اپنے اخلاق اور کردار کی بات کیا کریں، ایمان اور عقیدہ بھی گنوانے پہ مجبور ہے۔ ہندوستان کے حالات پہ، خصوصاً دیہاتوں پہ جن کی نظر ہے وہ جانتے ہیں، کتنے غریب گھرانے ہیں جنہیں کرسچنوں نے پیسہ دے کے جن کا مذہب مرتد کر دیا ہے، کتنے غریب مسلمان ہیں جنہیں قادیانیوں نے پیسہ دے کے مرتد کر رکھا ہے۔ قید الفقر ان یکون کفرا، صبح و شام کے اذکار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور فقر کو ملا کر پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں کفر اور فقر سے پناہ مانگتا ہوں، فقیری سے اور کفر سے پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ فقیری اور کفر میں رشتہ ہے۔ اس غربت کی وجہ سے ہمارے سماج اور معاشرے کی کتنی الجھنیں ہیں جو اس غربت سے جڑی ہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے اگر میں کہوں
کیا آپ یقین کریں گے اگر میں کہوں، اور میں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ وہ ایسے واقعات میرے علم میں ہیں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے سرمایہ دار ہیں جو غریب کو قرض دیتے ہیں، اور جانتے ہو کہ قرض واپس لیتے کیسے ہیں؟ قرض کو واپس لیتے ہیں ان کی نوجوان بیٹیوں کے جنسی استحصال کی شکل میں۔ ایک غریب باپ اپنا قرض ادا کرنے کی سخت نہ رکھتے ہوئے اپنے قرض کو اپنی نوجوان بیٹیوں کی آبرو کی شکل میں ادا کرتا ہے۔ حضرات، غربت نے جو مسائل ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں پیدا کر رکھے ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی الجھن اور ایک بہت بڑا مسئلہ سود کی لعنت ہے۔ ہمارا غریب طبقہ 5,000 کے لیے اور 10,000 کے لیے مارواڑیوں کا غلام ہے، صرف 5,000 کے لیے اور صرف 10,000 کے لیے مارواڑیوں کا غلام ہے۔ اور ایسا غریب طبقہ ہے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، وہ 5,000 کا قرض وہ چکا نہیں سکتے، 10,000 کا قرض وہ چکا نہیں سکتے، صرف سود کی رقم چکانے ہی میں جو ہے ان کی ساری آمدنی خرچ ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد ہیں ہمارے سماج میں جو اپنے طور پر، جن کو اللہ نے، میں جانتا ہوں کچھ ایسے لوگوں کو جو اپنے طور پر غیر سودی قرضہ دیتے ہیں، مجبوروں کو اپنے طور پر غیر سودی قرضہ دیتے ہیں۔ غیر سودی قرضہ اس معنی میں کہ زیور لا کے رکھیے اور جتنا زیور آپ نے رکھا ہے اس کی آدھی قیمت آپ کو قرض میں دی جائے گی، آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد پیسہ لوٹائیے اور اپنا زیور لے جائیے۔ الحمدللہ بہت سارے مقامات پہ بیت المال قائم ہیں، اور بیت المال سے بھی ایسے بہت سارے غریبوں کی 2-4 سال پہلے وانمباڑی کی جماعت اسلامی کے تحت چلنے والے بیت المال کو میں گیا تھا، بیت المال کے سسٹم کو جاننے کے لیے۔ وہاں ایک سسٹم بہت اچھا لگا، جو غریب لوگ ہوتے ہیں غریبوں کو 10,000 روپے قرض دیا جاتا ہے، 10,000 روپے۔ وہ ترکاری کا بزنس کریں، فروٹ کا بزنس کریں، جو عام طور پہ کم سرمایہ میں ہونے والی جو تجارتیں ہوتی ہیں، اور وہ جہاں بزنس کرتے ہیں روزینہ ان کے پاس بیت المال کا نمائندہ جائے گا، 100 روپے ان سے وصول کر کے آئے گا۔ 100 روپے دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس طرح 3 ساڑھے 3 مہینوں میں یہ 10,000 کا قرض ادا ہو جاتا ہے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس غریب طبقے کو اونچا اٹھانے کے لیے ایسے منصوبے ہونے چاہیے۔ حضرت، ہمارے معاشرے کی جو الجھنیں ہیں، ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں، جو ہم سب سے اپنی ذمہ داریوں، ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں یاد دلاتی ہیں، ایک ہے اسراف اور فضول خرچی۔ اسراف اور فضول خرچی کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، اور سب سے بڑھ کر شادی بیاہ میں۔ شادی بیاہ میں جیسے کچھ اسراف اور فضول خرچی ہوتی ہے امت میں اجتماعی سطح پر، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ امت کا مالدار طبقہ خرچ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، خرچ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ بیکار دسترخوان پہ شادیوں میں نعمتیں ضائع ہوتی ہیں، نعمتوں کا ضیاع ہوتا ہے۔
کاش کہ یہ دولت اور یہ پیسہ خرچ ہوتا ان غریبوں پر جو تعلیمی خرچ برداشت نہیں کرتے، کاش کہ یہ پیسہ خرچ ہوتا ان غریبوں پر جو بیمار رہ کے پیسہ نہ ہونے کے سبب علاج نہیں کرا رہے، کاش کہ یہ پیسہ خرچ ہوتا ان غریب لڑکیوں پر جن کا باپ، جن کا سرپرست اس لیے شادی نہیں کرا رہا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کاش کہ یہ پیسہ خرچ ہوتا ان غریبوں پر جو سود کی لعنت میں مبتلا ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہمارے سماج کی الجھنوں اور سماج کے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ اور ایک بہت بڑی الجھن یہ بھی ہے کہ بکھرتے خاندان، ٹوٹتے رشتے اور آئے دن ہونے والے، بکثرت ہونے والے طلاق کے حادثات اور طلاق کے واقعات۔ دیکھیے ایک چیز ہم نے خلیجی ممالک میں دیکھی، بہت اچھی چیز ہے، کیا ہے، وہاں جو ہے ہر شہر میں ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کا نام ہے لجنۃ اصلاح ذات البین۔ یہ غیر رسمی کمیٹی، کچھ افراد جو اپنے طور پر حکومت کی تائید بھی انہیں حاصل رہتی ہے، لجنۃ اصلاح ذات البین، کہ وہ میاں بیوی جن میں اختلافات آ جائیں یا دو بھائی جو آپس میں لڑ پڑے، رشتہ دار لڑ پڑے، دو تاجر آپس میں لڑ پڑے، ان کے درمیان صلح کرانے والی اور کمپرومائز کروانے والی کمیٹی۔ الحمدللہ اس کمیٹی کے ذریعے، اس لجنہ کے ذریعے بہت سارے ٹوٹتے رشتے ہیں جو پھر سے جڑ جاتے ہیں۔ ایسے سمجھدار افراد اس کمیٹی میں ہوتے ہیں جن کے طرز تفہیم سے، جن کی دور اندیشی سے لڑکے کو کیا کہنا ہے، لڑکی کو کیسے سمجھانا ہے۔ الحمدللہ ہندوستان میں اس کی بڑی کمی ہے۔ جب اختلاف ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو اختلاف کی آگ کو بھڑکانے والے یہاں بہت پائے جاتے ہیں، اختلاف کی آگ کو بجھانے والے، اختلاف کی آگ کو بجھانے والے، صلح کرانے کی فکر کرنے والے یہاں بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ صلح کروانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، ضرورت ہے خصوصاً میاں بیوی کے مسائل میں۔ یہاں ایسی کمیٹی ہو، الحمدللہ جماعت سے کام ہوتا ہے صحیح، لیکن منظم طریقے سے اور اس کام کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور ان ٹوٹتے رشتوں کو پھر سے جو ہے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ حضرات ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے بیوہ عورتیں ہیں۔ بیوہ عورتیں چاہے وہ متوفی عنہا زوجها، ان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ہو، چاہے وہ طلاق شدہ ہوں، چاہے وہ خلا لی ہوئی عورتیں ہوں، یا پھر غیر شادی شدہ عورتیں ہوں، ہمارے معاشرے کی بہت ساری الجھنیں اور بہت سارے مسائل ہیں جو ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہت ساری اخلاقی بیماریاں ہیں جو اس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارے پاس سروے ہونا چاہیے، ہر گاؤں میں ہمارے پاس سروے ہونا چاہیے، ہر ایریے، ہر محلے کا سروے ہونا چاہیے، کہاں کتنی بیوائیں ہیں جن کا کوئی رکھوالا نہیں، جس کی سرپرستی میں یتیم بچے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ہمارے پاس اس کا سروے ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ایسے کچھ ادارے ہیں، بنگلور وغیرہ میں ایسے کچھ اداروں کو میں جانتا ہوں جو الحمدللہ ہر محلے میں سروے کر کے ایسی بیوائیں جن کے کوئی رشتہ دار ان کا دیکھ بھال نہیں کرتے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ماہانہ ان کے اخراجات، ماہانہ ان کا جو بھی راشن ہوتا ہے، غلہ ہوتا ہے، سب پہنچا دے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ سماج اور معاشرے کا بگڑا ہوا یہ منظرنامہ، اس کی اصلاح کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ یہ ذمہ داری علماء پہ عائد ہوتی ہے، ائمہ مساجد پہ عائد ہوتی ہے، عمائدین شہر پہ عائد ہوتی ہے، اصحاب اثر و رسوخ پہ عائد ہوتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سماج اور معاشرے میں مقبولیت عطا کی ہے، ان پہ عائد ہوتی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، وہ احساس جو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جملے میں نظر آتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، واللہ لو عثرت بغلة في العراق لخشیت ان يسألنی اللہ عز وجل لما لم تصلح لها الطریق یا عمر، کہ اللہ کی قسم اگر عراق میں کوئی خچر ٹھوکر کھا کے گر جائے، مجھے ڈر ہے کہ کل حشر کی عدالت میں مجھ سے سوال ہوگا کہ اے عمر، تمہارے عہد خلافت میں ایک خچر کو ٹھوکر لگی تھی، تم نے راستوں کو درست کیوں نہیں رکھا تھا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو اس بگڑے معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر کے مطلوبہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔